مجھے علی حمزہ سے ملنا ہے۔ اسٹوڈیو پہنچ کے عبدالباسط نے اندر بیٹھے ریسیپشنسٹ سے کہا، صاحب تو ابھی نہیں آئے، بس پہنچنے والے ہوں گے، آپ ویٹ کریں۔ عبدالباسط وہاں بیٹھا نہیں، باہر نکل کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی۔ عبدالباسط آگے بڑھا۔ فرنٹ ڈور کھلا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ بیٹھا شخص باہر نکلتا، عبدالباسط اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ آپ علی حمزہ ہیں؟ بڑے ادب سے اس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ علی حمزہ کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ اسی اثناء میں عبدالباسط جیب میں سے پسٹل نکال کر اس کے سر پہ تان چکا تھا۔ عبدالباسط کے ہاتھوں پر کالے رنگ کے دستانے چڑھے ہوئے تھے۔ علی حمزہ کے برابر بیٹھا اس کا ڈرائیور بھی گھبرا گیا اور علی حمزہ تو سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ تم اترو گاڑی سے، اور اگر شور مچایا تو تمہارے ساتھ اسے بھی بھون دوں گا۔ عبدالباسط نے ڈرائیور سے کہا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گیا۔ چلو تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، جلدی، عبدالباسط نے علی حمزہ سے کہا۔ وہ برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور فرنٹ سیٹ پہ عبدالباسط بیٹھ گیا۔ اب پسٹل اس کی کمر پہ رکھ دی۔ چلو چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ گاڑی علی حمزہ چلانے لگا۔ کون ہو تم؟ علی حمزہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ پسینہ چہرے سے بہہ رہا تھا۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہاں سے بائیں جانب موڑو۔ راستہ عبدالباسط بتا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جہاں عبدالباسط نے گاڑی رکوائی وہ سنسان بیابان سی جگہ تھی۔ نیچے اترو، عبدالباسط نے اسے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ جب وہ نیچے اتر گیا تو پہلے گاڑی لاک کی تاکہ وہ دوبارہ سے نہ بیٹھ سکے، اور پھر خود بھی باہر نکل گیا۔ علی حمزہ اب بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عبدالباسط نے کندھے پہ رکھا رومال سر پہ باندھ کر اسے ایک کنارے سے اپنا چہرہ ڈھانپا تاکہ اس کا چہرہ زیادہ پہچانا نہ جا سکے۔ اب تو بتا دو کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پیسے چاہیے تمہیں؟ علی حمزہ نے پوچھا۔ بتاتا ہوں تمہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عبدالباسط نے پستول کا رخ دوبارہ سے علی حمزہ کی جانب کیا۔ اب لباس اتارو اپنا۔ عبدالباسط کی بات سن کے علی حمزہ اچنبھے میں آتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جلدی سے کپڑے اتارو ورنہ گولی چل جائے گی، عبدالباسط نے سخت لہجے میں کہا۔ علی حمزہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کچھ ہی پل میں وہ شرٹ اتار چکا تھا، پتلون بھی۔ عبدالباسط کی اگلی بات پر وہ متحیر ہوا تھا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو میرا، عبدالباسط غصے سے گھرایا۔ علی حمزہ نے وہ بھی اتار دی۔ بہت شوق ہے تمہیں نشہ آور ٹیکے لگا کے مجبور عورتوں کو بے حجاب کرنے کا؟ اب دیکھو تمہارا حشر کیا کرتا ہوں میں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ علی حمزہ گھبرا گیا۔ عبدالباسط نے جیب میں سے 2 انجیکشن نکالے جو سرنج میں بھرے ہوئے تھے، پھر یکے بعد دیگرے دونوں اس کے بازوؤں میں گھوم دیے۔ کچھ ہی دیر میں نشہ اس پہ چڑھنے لگا۔ علی حمزہ کا سر چکرانے لگا۔ عبدالباسط نے گاڑی میں اس کے کپڑے رکھے، پھر جیب میں سے ایک بلیڈ نکال کر اس کے بازو اور ٹانگوں کو زخمی کیا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا، لیکن نشے کی وجہ سے بہت جلد ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہونے لگا۔ جب چرند پرند تمہارے وجود کو نوچ نوچ کے کھائیں گے تو پتہ چلے گا تمہیں کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے اور کیسے سہی جاتی ہے جو تم ایک کمزور عورت کو دیتے ہو۔ یہ کہہ کے عبدالباسط اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علی حمزہ چکرا کے گر چکا تھا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے، وہ تکلیف سے بول رہا تھا، لیکن زیادہ وقت نہیں لگا تھا اسے بے ہوش ہونے میں۔ عبدالباسط اس کی گاڑی لے کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی مین روڈ پر ٹریفک رواں دواں نظر آئی اس نے گاڑی وہیں روک دی۔ گاڑی ایک سائڈ پر لگا کر وہ گاڑی سے اتر چکا تھا۔ چابی اس نے گاڑی میں ہی لگی رہنے دی اور گاڑی کا لاک کر دیا۔ گاڑی علی حمزہ کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ وہ سامنے سے آنے والی بس میں سوار ہو چکا تھا۔ عبدالباسط کے ایک دوست کے پاس پسٹل موجود تھی۔ نئے سال کی خوشی میں یا 14 اگست کے موقع پر اپنی چھت پر وہ فائرنگ ضرور کرتا تھا۔ شوقیہ پسٹل چلانا عبدالباسط نے اسی سے سیکھا تھا اور صبح اسی سے پسٹل مانگ کے لے کے آیا تھا۔ دوست نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ ہاتھ پہ دستانے اس لیے چڑھا لیے تھے تاکہ اس کے ہاتھوں کے نشانات سے کوئی اس کی نشاندہی نہ کر سکے۔
جو کچھ آرا کے ساتھ کیا گیا تھا عبدالباسط کا بس چلتا تو وہ ٹکڑے کر دیتا اس شخص کے۔ سلیمان بھاگتے ہوئے کالج پہنچے تھے، سامنے سے حیا پہ نظر پڑی، اس کی حالت دیکھ کے پاگل سے ہونے لگے۔ حیا کے پاس پہنچے، اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ تم فکر مت کرو میری جان، میں اسے مار ڈالوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلیمان کا غصہ آخری حد پہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے سے نکلتے ارتضیٰ کو دیکھ کر سلیمان بے قابو ہوئے تھے۔ حیا کو چھوڑ کے ارتضیٰ کی طرف بڑھے، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ ارتضیٰ بھی غصے میں آ گیا تھا، ایک جھٹکے سے اپنا گریبان ان سے چھڑوایا۔ ہٹو پیچھے، ختم کرو اپنی ڈرامے بازی۔ اس وقت تک حیا اپنے باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آغا جی پیچھے ہٹیں یہاں سے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلیمان ارتضیٰ کی طرف لپکے تھے لیکن حیا بیچ میں آ گئی۔ شوہر ہیں اب یہ میرے۔ حیا کے لفظوں نے سلیمان کے رہے سہے ہوش بھی اڑائے تھے۔ حیا ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کی بیٹی، اسی نے اپنے لیے یہ انصاف خود چنا ہے۔ اس بار پرنسپل صاحب نے تصدیق کی تھی۔ حیا یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں اسے پھانسی پہ لٹکا دیتا۔ تم، حیا کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہ ارتضیٰ کے پاس گئے۔ تم طلاق دو میری بیٹی کو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی سے پوچھ لیں جس نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے۔ ارتضیٰ نے سلیمان کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ حیا تم طلاق؟ آغا جی مجھے کوئی کیس نہیں کرنا ان پہ، اور یہ بات میں کھلے عام سب کے سامنے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ مجھے عزت بھی دیں گے۔ حیا کی بات پہ برجستہ ارتضیٰ نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم حیا، اگر تم نے اس سے طلاق نہ لی تو سمجھ لینا مر گیا تمہارا باپ تمہارے لیے۔ میرے گھر کے دروازے بند ہیں تم پہ۔ میرا ساتھ دو، میرا اسے پھانسی کے تختے پہ میں لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کا بس چلتا تو ارتضیٰ کو ابھی پھانسی دے دیتے، پھر مجھے بھی کوئی نہیں اپناتا۔ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہاج ارتضیٰ کو اپنی گاڑی تک لے گیا۔ حیا پچھلا دروازہ کھول کے خود ہی بیٹھ گئی۔ رومان ہر بات سے بے خبر تھا۔ وہ کھانا کھا کے سو چکا تھا، لیکن ڈور بیل پہ جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا، جلدی سے کمرے سے نکلا، دروازہ کھولا۔ سامنے وہاج کے ساتھ ارتضیٰ کو اندر داخل ہوتے دیکھا، اور ان کے پیچھے ان کی اسٹوڈنٹ کو، جو دیکھنے سے عجیب سی حالت میں تھی۔ ارتضیٰ آتے ہی صوفے پہ ڈھہ گیا، وہاج اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حیا اندر آ کے کھڑی ہو گئی۔ حیا تم اندر کمرے میں جاؤ۔ وہاج نے حیا کو منظر سے غائب کرنا چاہا۔ ہرگز بھی نہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی وہاج۔ اس لڑکی کو بولو دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی میرے ہاتھوں، وہ چلا کے بولا تھا۔ حیا ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اس وقت وہ جتنے غصے میں تھا وہ واقعی اسے جان سے مار دیتا۔ دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نبھاؤ، لیکن ابھی تمہارا ایسا کوئی بھی قدم تمہارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ پلیز فی الحال چپ ہو جاؤ۔ ارتضیٰ کو سمجھا کہ وہ رومان کی طرف متوجہ ہوا۔ رومی، انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ وہاج کے کہنے پہ رومان چپ چاپ اسے چلنے کا اشارہ کر کے خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارتضیٰ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے جیتے جی موت کی سزا سن لی ہے میں نے، ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو کے رہ گیا ہوں۔ کیا جواب دوں گا سب کو؟ مجھے دیکھ کر ہر عورت مجھے زانی سمجھ کے چھپتی پھرے گی۔ کیسے باہر جاؤں گا، کیسے فیس کروں گا دنیا کو؟ اور رومی کا جینا حرام کر دیں گے سب، اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے۔ حیا کا نام لینا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہاج خود پریشان تھا۔ ہر بات سچ تھی لیکن حل کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں حیا خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ رومان کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہاج ارتضیٰ کو سمجھاتا رہا کہ وہ خود کو قابو میں رکھے۔ اس کے ہر قدم پر فی الحال
پولیس اور میڈیا کی کڑی نظر ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ بات لوگوں کے ذہن سے محو ہوگی، وہ حیا کو چھوڑ بھی دے تو بات اتنی نہیں بڑھے گی۔ ابھی تو اس کی کوشش تھی کہ ارتضیٰ اسلام آباد میں ہی نہ رہے، کچھ وقت کے لیے سب کی نظروں سے غائب ہو جانا ہی مسئلے کا حل تھا، ورنہ لوگ تو جینے نہیں دیتے انہیں۔ میں اب گھر جاؤں گا ارتضیٰ، لیکن پلیز تم پیشنس سے کام لینا، حیا کو فی الحال اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہاج کی بات پہ ارتضیٰ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابھی تو وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کی شکل بھی دیکھے۔ آج تک اس نے کبھی کسی عورت سے نفرت محسوس نہیں کی تھی، لیکن حیا سے ہو گئی تھی، اتنی کہ اگر اس پر ایک قتل بھی معاف ہوتا تو وہ حیا کا کر دیتا۔ میرے بابا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، جازم روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے تسلی دے یا پیچھے دھتکار دے۔ اس وقت اس پہ ترس بھی آ رہا تھا، لیکن اس کا یوں ساتھ لگ کے رونا نور جہاں کو پریشان کیے ہوئے تھا، بس مشکل سے ہی اسے خود سے جدا کر پائی تھی۔ اچھا اب چپ کر جا، تیرے رونے سے کا واپس آ جائے گا تیرا باپ، نہ ہے نا تو رو کاہے رہا ہے؟ نور جہاں نے بے ساختہ اس کے آنسو پونچھے۔ چل ادھر آ، اس کا بازو پکڑا، اسے تخت پہ بٹھا دیا، خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کلی، او کلی، جا پانی لا کے دے چھورے کو، رو رو کے دیوانہ ہو گیا۔ نور جہاں کی آواز پہ ایک دبلی پتلی نازک سی لڑکی شیشے کے گلاس میں پانی لے کے آئی، جازم کے سامنے گلاس بڑھا کے اسے مسکرا کے دیکھنے لگی۔ جازم نے ایک اچٹتی نظر ڈال کے ہٹا لی، اس کے ہاتھ سے گلاس نہیں لیا۔ یہاں رکھ دو، اس نے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے گلاس رکھا اور واپس چلی گئی۔ جازم نے گلاس پکڑ کے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور پھر واپس رکھ دیا۔ چل اب بتا، کا ہوا تھا تیرے باپ کو؟ بیمار تھا کا؟ ہاں، کینسر تھا انہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ او ہو، دکھ ہوا سن کے، اکیلا رہ گیا ہوں میں۔ جازم پھر سے رونے لگا۔ اب کاہے رونے لگا پھر سے؟ گھر پر کوئی ناہے ہے تمہارے؟ نور جہاں کی بات پہ جازم نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ دیکھ، یہ دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے، کسی کے چلے جانے سے تیری زندگی ناہے رک جائے گی، حوصلہ تو تجھے خود ہی کرنا پڑے گا نا ببوا۔ میں 8 دن سے سویا نہیں ہوں، رو کے گزارے ہیں، اب سر پھٹ رہا ہے، نیند آ رہی ہے۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ نہیں۔ رک، میں کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ نور جہاں اٹھ کے چلی گئی، اس کے سامنے کھانا رکھ کے بیٹھ گئی۔ پہلے کچھ کھا لے، چہرہ دیکھ کیسے مرجھا گیا 8 دن میں۔ نور جہاں جازم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے بولی۔ جازم اس کی فکر مندی پہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اپنے ہاتھ سے کھلا دے، بابا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ جازم کی فرمائش پہ وہ پھر مشکل میں پڑی، پر نور جہاں نے کسی کو ناہے کھلایا تو آج کھلا دیں، ورنہ اٹھا لیں یہاں سے، جہاں 3 دن بنا کھائے گزار لیے وہاں اور بھی گزر جائیں گے۔ جازم نے رخ بدل کے کہا۔ اچھا چل ادھر منہ کر، تو بھوکا ہے اس لیے لحاظ کر رہی ہوں تیرا، ورنہ نور جہاں کو پرواہ نہ ہے کسی کی۔ نوالا بنا کے جازم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ آخری نوالے پہ اس نے نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کے کھایا، پھر اس کے ہاتھ کو چوم کے چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ۔ برا تو نور جہاں کو لگا، مگر بولی کچھ نہیں کہ باپ کا صدمہ ہے۔ جازم اٹھ کے نور جہاں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے چھورے، کدھر جا رہا ہے؟ نور جہاں برجستہ بولی۔ نیند آ رہی ہے مجھے، سونے جا رہا ہوں، پلیز جب تک میں خود نہ اٹھ جاؤں مجھے جگائیے گا مت۔ یہ کہہ کے جازم اس کے کمرے میں چلا گیا۔ عجیب ہے، یہ ایسے گھر میں گھومتا ہے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو، نور جہاں تب کے بولی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، مگر وہ کمرے سے نہیں نکلا۔ نور جہاں کئی بار آ کے اسے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ سو رہا تھا۔ نور جہاں نے سوچا کہ اسے جگا دیں، لیکن جیسے ہی ہاتھ اس کی پیشانی پہ لگا وہ بخار سے تپ رہا تھا۔
نور جہاں پریشان ہوئی، پہلے تو جا کے تخت پہ بیٹھ گئیں، گاؤں تکیے درست کیے، وہیں لیٹ گئیں، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ جازم کا ماتھا تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ پتہ نہ ہے کاہے اتنا دل پہ لگا بیٹھا باپ کے غم کو، کیسا تپ رہا ہے بخار سے۔ نور جہاں بے چین سی تھی، نہ جانے کیوں جازم سے ہمدردی سی ہو رہی تھی، اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوبارہ سے اٹھ کے بیٹھ گئیں، دوبارہ کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ اب بھی بخار میں بے سدھ سو رہا تھا۔ پھر پانی کا باؤل لا کے رومال سے اس کے سر پہ پانی کی پٹیاں کرنے لگی تاکہ اس کے بخار کا کچھ زور ٹوٹے۔ رات دیر تک وہ اس کے سرہانے بیٹھی رہیں۔ بابا میرے سر میں درد ہے، جازم بخار میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا شاید۔ نور جہاں نے پٹی ماتھے سے ہٹائی تو بخار کچھ کم تھا۔ اس کا سر دبانے لگی، پوری رات اس کے پاس بیٹھی اس کا خیال رکھتی رہی۔ کون سا جذبہ تھا، دل کیوں اس کی طرف کھینچنے لگا تھا، یہ بات اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنے قدم اس کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پاتی تھیں۔ اس کی بچکانہ حرکتوں پر اس کے سامنے جتنا غصہ آتا تھا، تنہائی میں وہی باتیں یاد آتی تھیں تو چہرے پہ مسکان سی آ جاتی تھی۔ اس کی محبت الگ تھی، چھوٹے بچوں جیسی۔ بڑا احترام سا تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں۔ وہ اسے آپ کہتا تھا، بے باکی بھرے جملے نہیں بولتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو بڑی عقیدت سے ہونٹوں پہ لگاتا تھا، جیسے وہ کسی بڑے مرتبے پہ فائز ہو۔ دن چڑھنے لگا تھا، سورج کی روشنی سیدھی جازم کی آنکھوں پہ پڑی۔ کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے، وہ آنکھوں کو مینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ کھلتی ہی نور جہاں نے اٹھ کے پردے برابر کر دیے، لیکن وہ اٹھ چکا تھا۔ جب وہ واپس آ کے بیٹھیں تو جازم نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ بہت شکریہ، جازم نے ذرا سا مسکرا کے کہا۔ کاہے کا؟ مجھ سے محبت کرنے کا۔ یہ کس نے کہہ دیا تجھ سے؟ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہے، پوری رات میری فکر میں جاگتی رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا کہ بخار پر آپ کے ہاتھوں میری اتنی سیوا ہوگی تو دعا کرتا کہ ایک عمر بخار میں گزر جائے۔ جازم نے مسکرا کے کہا، دیکھ تیرا باپ مر گیا تھا اس لیے تیرا ذرا سا دھیان رکھ دیا، لیکن تو کچھ اور ہی دماغ کا ہے شاید۔ نور جہاں متذبذب سی ہوئی۔ نہیں، میں بھی یہی سمجھا ہوں، لیکن ایسا وہی کرتا ہے جس کے دل میں احساس اور محبت ہوتی ہے، ورنہ ہمدردی میں رات بھر جاگا نہیں جاتا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ چلیں نا آپ، اکیلے گھر جاؤں گا تو پھر سے بیمار پڑ جاؤں گا، وہاں میرا کون خیال رکھے گا؟ جازم کی آنکھوں اور لہجے میں التجا تھی۔ میں کاہے جاؤں تمہارے گھر؟ لگتی کہاں ہوں میں تیری؟ آپ میری سب کچھ لگتی ہیں، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں ایک بار، وہ بتا دے گا کہ دل کے کس قدر قریب ہوں میں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نور جہاں اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا، یہ کہہ کے وہ اپنے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آرا شادی کریں گی مجھ سے؟ عبدالباسط کی بات پر وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، اسے بس حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بہت آسان سا سوال کیا ہے آپ سے، عبدالباسط نے کہا۔ آرا پھر بھی اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی۔ باولے ہو کا، شادی کہاں ہوتی ہے ہماری؟ میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ چلو پھر مولوی صاحب سے کہہ دو رشتے کا پیغام خود لے کر آ جائیں جہان کے کوٹھے پہ۔ آرا اپنے ہاتھ کی چائے پلائے گی انہیں۔ آرا نے مسکرا کے کہا، میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہیں؟ عبدالباسط اس کے طنز کو سہ کر بولا، ناہے رے، تجھے حقیقت بتا رہی ہوں، تمہارے ابا کبھی نہیں مانیں گے، نہ میری اماں ایسا کرے گی۔ پھر کیوں جی جلاتے ہو آرا کا؟ آرا سنجیدہ ہوئی تھی۔ آرا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے کے لیے ہم دور چلے جائیں، اپنی اپنی ان زندگیوں سے نکل کر خواب کی دنیا میں، جہاں نہ کوئی مفتی انور ہو، نہ کوئی جہان بیگم، بس عبدالباسط ہو اور آرا ہو، اور ہمارا
عبدالباسط کی بات آرا نے اچک لی۔ چھوٹا سا گھر ہو، بس ایک کمرے کا بھی ہو تو آرا رہ لے گی تمہارے ساتھ۔ تم دن بھر پتھر اٹھا کر پیسے کما کر لانا، میں سادہ سا کھانا بنا کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کروں گی۔ تمہاری محنت سے بہنے والے پسینے کو اپنے آنچل سے صاف کیا کروں گی۔ تمہاری لائی ہوئی کانچ کی چوڑیاں میری کلائی پر ہمیشہ سجا کریں گی۔ تمہاری لال چادر سے خود کو چھپا لیا کروں گی۔ میرا سجنا سنورنا، میرا ہار سنگھار تمہارے لیے ہوگا۔ جب تم تھکے ماندے گھر آؤ، مجھے مسکراتا دیکھ کر سارے دن کی تھکن بھول جاؤ گے۔ اچھا خواب ہے نا عبدالباسط؟ آرا جس خواب کو آنکھوں میں سجائے بتا رہی تھی، عبدالباسط وہ دیکھ رہا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی آرا؟ کہتی رہیں، اچھا لگ رہا ہے یہ سب سن کے۔ ہوش میں آ جاؤ میرے باولے سیاں، حقیقت بہت تلخ ہے۔ آرا نے اس کی پیشانی پر چپت لگائی۔ میرے مالک نے کہا ہے کہ اسے اپنے فارم ہاؤس میں کمرے بنوانے ہیں، مزدوروں کی ضرورت ہے، مہینے بھر کا کام ہے، شہر سے بہت دور بھی ہے، کافی لڑکے جا رہے ہیں، سب کو الگ الگ کوارٹر ملیں گے۔ ان میں سے کچھ کی نئی شادی بھی ہوئی ہے، اپنی بیویوں کو ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں، مالک کو اعتراض نہیں ہے۔ آرا بس 1 مہینہ میرے نام کر دو، سارے خواب بس 1 مہینے کے لیے سچ کر دو، اور کبھی کچھ نہیں مانگوں گا تم سے۔ کیا جہان بیگم تمہیں تمہاری زندگی میں سے 1 مہینہ نہیں دے سکتی؟ میں بھی 1 مہینے کے لیے بھول جاؤں گا کہ کسی مولوی کا بیٹا ہوں۔ بس آرا اور عبدالباسط ہوں گے، بغیر کسی حوالے اور پہچان کے۔ عبدالباسط کی آنکھوں میں نمی تھی اور لہجے میں التجا۔ کب عبدالباسط کی آنکھوں میں آنے والی نمی آرا کی آنکھوں سے بہنے لگی، آرا کو خبر نہیں ہوئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جہاں آرا بیگم کو دینے کے لیے، میں جھوٹا دلاسا آپ کو نہیں دے سکتا۔ تم اپنے سیٹھ کو ہاں کر دو، جہاں بیگم سے بات میں کر لوں گی، لیکن نکاح یہیں سے کروا کے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چلو، یہ بھی زندگی کا ایک الگ رنگ ہوگا جو آرا تمہاری پاکیزہ آنکھوں سے دیکھے گی۔ آرا کے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پہ مسکان تھی۔ وہ مان جائیں گی؟ عبدالباسط کو جہان بیگم کے لالچ کا اندازہ تھا۔ آرا 100 جوتے بھی کھا کے منا لے گی۔ تم سے زبان کی ہے، میں مکروں گی نہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں جمعے کو نکاح خواں کے ساتھ آؤں گا، آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ یہ کہہ کے عبدالباسط چلا گیا۔ آرا کے لیے ایک نیا امتحان تھا جہان بیگم کو منانا۔ صبح دروازے کی دستک پر تانیہ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھ کے فوراً سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رات کی ہر بات کمرہ دیکھتے ہی یاد آنے لگی۔ جلدی سے سائڈ پہ رکھا دوپٹہ خود پہ اچھی طرح سے اوڑھا، پھر کھڑے ہو کے دروازے کے پاس سے کرسیاں ہٹائیں، پھر دروازے کے قریب ہو کے بولی، کون؟ وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ تانیہ دروازہ کھولیں، میں ہوں۔ میں کون؟ بے اختیار ہی تانیہ کے منہ سے پھسلا۔ وہ مسکرانے لگا۔ آپ کا شوہر۔ دروازہ کھولیں، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا ہوں کب سے، اب تو چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ تانیہ متذبذب سی تھی، پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ واقعی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ تانیہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اندر داخل ہوا، ناشتہ سامنے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تانیہ وہیں کھڑی رہی۔ اب آپ یہیں کھڑی رہیں گی؟ آئیے نا، ناشتہ کیجیے۔ ایک پلیٹ میں 2 فرائی انڈے تھے، دوسری پلیٹ میں بریڈ کے سلائس تھے اور چائے کے 2 کپ۔ بھوک تو تانیہ کو بھی لگ رہی تھی۔ آپ ناشتہ کر لیجئے، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلی گئی، لیکن جب منہ ہاتھ دھو کے کمرے میں آئی تو وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھیں، ناشتہ کریں۔ لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ تانیہ مجبوراً اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پہلا نوالا اس نے تانیہ کے منہ میں ڈالا تھا۔ میں خود کھا لوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ کھا سکتی ہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی پیاری سی بیوی کو خود کھلاؤں۔ وہ مسکرا کے بولا۔ تانیہ نظریں جھکا گئی۔
ایسی کوئی امنگ اس کے دل میں نہیں تھی، نہ خواہش نہ آرزو، جیسی سامنے بیٹھا شخص دکھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی، لیکن کسی کی نظروں کی تپش اسے مسلسل خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ بمشکل ہی وہ ناشتہ ختم کر پائی تھی۔ گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور میں کام کرنے کا بہت چور ہوں۔ ٹھنڈی چائے پینے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ پلیز، کمرے سے نکلتے ہی سامنے کچن ہے، چائے گرم کر کے لا دیں۔ تانیہ اس کے دیکھے بنا کھڑی ہو گئی، ٹرے اٹھا کے کمرے سے نکل گئی۔ سامنے واقعی کچن تھا۔ رات اسے واقعی ہوش نہیں تھی، بے تحاشا روتے ہوئے آئی تھی۔ غور ہی نہیں کیا تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ ایک کیتلی اسٹو پہ ہی موجود تھی، لیکن نہایت ابتر حالت میں۔ چائے بنائی کم تھی اور جلائی زیادہ گئی تھی۔ کچن کی شیلف پہ انڈوں کے چھلکے پڑے تھے، بریڈ بھی کھلی رکھی تھی، سنک میں برتن دھونے والے تھے۔ پہلے تو تانیہ نے ناپسندیدگی سے کچن کا جائزہ لیا، پھر پہلے کیتلی کو اچھی طرح سے دھویا، پھر چائے گرم کرنے رکھی۔ جب تک چائے گرم ہوئی، وہ 2-4 برتن جو سنک میں تھے وہ دھو چکی تھی۔ انڈوں کے چھلکے کچرے کے ڈبے میں ڈالے، بریڈ کو شاپر میں ڈال کے ربڑ چڑھائی، شیلف صاف کی۔ چائے کپ میں ڈال کے جب پلٹ کے کچن سے نکلنے لگی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ ارے واہ، 2 منٹ میں آپ نے کچن کی شکل نکھار کے رکھ دی۔ ویری گڈ۔ کپ اس نے بڑی بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھے 4-6 باتیں سنائیں گی۔ بڑے ہی نکمے شوہر ہو، گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے، کچن کیا کوئی ایسے رکھتا ہے؟ لیکن آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ بڑا بے تکلف سا شخص تھا۔ جتنا تانیہ کے لیے وہ اجنبی تھا، اتنا ہی تانیہ بھی اس کے لیے تھی۔ پہلی ملاقات نکاح کے بعد رات کو ہی تو ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑی مختصر۔ تانیہ کچن سے نکل کر باہر جانے لگی تاکہ کمرے میں چلی جائے، لیکن وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ تانیہ کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ نروس سی ہوئی۔ مجھے ہکلاتی ہوئی زبان سمجھ میں نہیں آتی، ذرا صاف بول کے دکھائیے۔ صاف بولنا آتا بھی ہے یا دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ؟ اس کی بات پہ تانیہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کپ لبوں پہ لگا گیا۔ تانیہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ اگر دھوکہ بھی ہوا ہے تو قسم سے بہت حسین دھوکہ ہے۔ ایک قدم وہ اس کی طرف بڑھا کے بولا تھا۔ تانیہ پیچھے ہٹی تھی۔ پوری رات بڑی مشکل سے کٹی ہے میری، بس یہ سوچتا رہا کہ میں صبر کا امتحان کس خوشی میں دے رہا ہوں۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم اور محبت بھری باتیں، وارفتگی بھری نظریں تانیہ کو اذیت دے رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھاتا، تانیہ نے اسے دھکا دیا۔ گرم چائے چھلک کے اس کے ہاتھ پہ گری۔ ایسی توقع نہیں تھی اسے تانیہ سے۔ جانے دو مجھے، چلا کے روتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا۔ چائے شیلف پہ رکھی، گرم چائے نے ہاتھ سرخ کر دیا تھا۔ صبح لاہور پہنچ کے شمس نے ایک ہوٹل بک کروایا تھا۔ مناسب سا ہوٹل تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پہ دراز ہوا تھا۔ اف، تھکا دینے والا سفر تھا۔ شمس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ صوبیہ پریشان تھی۔ ابھی تک تو سارا گھر جاگ چکا ہوگا، جان چکا ہوگا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اماں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا ہوگا۔ صوبیہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا تھا۔ شمس نے ایک آنکھ کھول کے اسے دیکھا۔ وہ کسی سوچ میں کھڑی تھی۔ اس نے صوبیہ کا ہاتھ پکڑا، اپنی جانب کھینچا۔ وہ پل میں اس کے پہلو میں آ گری۔ شمس، صوبیہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ایسی جرت کے لیے، لیکن وہ اسے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ بولو میری جہان۔ شمس کی شوخی پر وہ ضد ہوئی تھی۔ تانیہ کمرے میں آ کر بیٹھ کے رونے لگی، لیکن چند منٹ بعد ہی وہ اس کے کمرے میں آیا۔ تانیہ نے آنسو صاف کیے اور اسے دیکھنے لگی۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھا۔ سیدھا الماری کھولی اور ایک فینسی میرون رنگ کا جوڑا نکال کے بیڈ پہ تانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، رات سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ بھوک لگے تو فریج میں کھانا موجود ہے، گرم کر کے کھا لیجیے گا، اور میرے آنے سے پہلے اسے پہن کے تیار رہیے گا۔
مجھے رات کی طرح آج اپنا کمرہ لاک نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی احتجاج۔ اس کی بات سن کے تانیہ ایک دم سے کھڑی ہوئی، اس کے سامنے جا کے بولی، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میرے پاس مت آنا۔ ہاں، آپ نہیں جانتے کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اگر جان جاؤ گے تو چھونا بھی پسند نہیں کرو گے، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، نفرت کرو گے مجھ سے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں جاننا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس لیے کیونکہ مجھے تو ہاتھ لگانا ہے اور نفرت نہیں کرنی، بس محبت کرنی ہے۔ جو حق میں رکھتا ہوں مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ رات کو آپ کا انکار نہیں سنوں گا میں، تیار رہیے گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ تانیہ پریشان سی ہو کے رہ گئی تھی۔ کیسا شخص ہے یہ، کیوں نہیں سمجھتا؟ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں جو ایسی خواہشات رکھیں، کیوں مجھے اذیت دینے کے در پہ ہے؟ تانیہ رونے لگی۔ پورا دن وقفے وقفے سے روتی رہی، نہ دوپہر کو بھوک لگی، نہ کچھ کھایا، نہ رات کو تیار ہوئی۔ اسے ہر بات بتانے کے لیے خود میں حوصلہ مجتمع کرتی رہی۔ باہر کی ڈور بیل پہ وہ کانپ سی گئی تھی۔ بمشکل اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کا دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپرز تھے۔ ایک نظر اس نے تانیہ پہ ڈالی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی، اسے صبح والے حلیے میں دیکھ کر۔ اندر داخل ہوا، تمام شاپرز اس نے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے، بس ایک شاپر کچن میں لے کر گیا۔ 2 منٹ میں کچن سے واپس آیا مگر خالی ہاتھ۔ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، جلدی سے کھانا لگا دیں ٹیبل پہ، میں بس 2 منٹ میں فریش ہو کے آ رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ کچن میں چلی گئی۔ شیلف پہ رکھے شاپر کو کھول کے دیکھا تو اس میں بریانی کے 2 باکسز تھے، ساتھ میں رائتا اور سلاد بھی تھا۔ اس نے بریانی ایک ڈش میں ڈالی، باہر ٹیبل پہ رکھنے لگی۔ جب تک اس نے ہر چیز ٹیبل پہ رکھی، وہ نہا کے اپنے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ کل مجھے راشن کی لسٹ بنا دیجیے گا، میں آپ کو لا دوں گا۔ ماں باپ میرے ہیں نہیں جو 15 دن آپ کو بٹھا کے کھلائیں اور ایسی کوئی رسم نبھائیں، اور میں 15 دن کی بازار کی عیاشی بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے کل سے کچن سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے وہ بولا۔ تانیہ ویسی کرسی کے سامنے کھڑی تھی۔ تانیہ بیٹھ جائیے، ذمہ داری کل سے دی ہے، آج سے نہیں۔ اس نے اسے یوں کھڑے دیکھ کے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ رخ بدل کے بولی۔ اس کا چمچ منہ میں جاتے جاتے رکا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ چپ چاپ بیٹھ جائیے اور کھانا کھائیے، اس کے علاوہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا ہوں میں۔ اس بار وہ سنجیدگی سے بولا، چہرہ بھی اسپاٹ تھا۔ تانیہ چپ چاپ بیٹھ گئی، پلیٹ میں ذرا سی بریانی ڈالی اور کھانے لگی۔ میں جتنا آپ سے محبت سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میرا ضبط آزما رہی ہیں۔ یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں اونچی آواز میں چلا کے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں، لیکن میں انسان ہوں اور میری کوشش یہی ہے کہ بہترین انسان ہی بنا رہوں۔ آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ مجھے سختی کرنے پہ مجبور نہیں کریں گی۔ وہ ساتھ ساتھ کھا رہا تھا اور ساتھ میں اسے بتا بھی رہا تھا کہ تانیہ کو اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے، لیکن یہ بات وہ نظریں جھکائے کر رہا تھا، مگر لہجہ ذرا سا سخت تھا، چہرے پہ گہری سنجیدگی بھی تھی۔ تانیہ کا کھانا کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی بمشکل تانیہ نے اپنی پلیٹ خالی کی تھی کہ اس نے دوبارہ سے اس کی پلیٹ بھر دی۔ کم کھانے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے، اور نہ ہی اپنے ہی گھر میں تکلف برتنے والے۔ یہ بات بھی میں آپ کو روز نہیں سمجھاؤں گا، یہ گھر آپ کا ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں سنواریں سجائیں، کھائیں پئیں، جو چاہے کریں، بس یہی چاہتا ہوں میں آپ سے۔ پانی کا خالی گلاس بھر کے اس کے سامنے رکھا، پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقی کا وقت خاموشی سے گزرا تھا۔ تانیہ کھانے کے برتن دھو کر کچن صاف کرنے لگی۔ اتنا کام تو تھا بھی نہیں کہ گھنٹوں لگتے، اس لیے سب کچھ سمیٹ کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ صبح جو ڈریس اس نے تانیہ کے لیے نکالا تھا وہ تانیہ واپس الماری میں رکھ چکی تھی، لیکن اب وہ پھر سے بیڈ پہ پڑا تھا۔ سمجھ گئی تھی کہ اسی نے رکھا ہے۔ اس بار چپ چاپ پہن کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔
قسمت نے پہلے کب اس کی سنی تھی جو اب کچھ اختلاف کرتی۔ خود کو وقت کے حوالے کر دینے کا سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے بیوی سجی سنوری اچھی لگتی ہے، بے شک آپ سادگی میں بھی حسین ہیں، لیکن اگر کچھ زحمت کر لیتی تو اور بھی پیاری لگتی۔ یہ کہہ کے سامنے دراز میں سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 سونے کے کنگن نکالے، تانیہ کا ہاتھ تھام کے اسے پہنائے۔ وہ بڑے ضبط سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی قربت کا سوچتی حالت غیر سی ہو رہی تھی۔ تانیہ ادھر میری طرف دیکھیں۔ تانیہ کو اس قدر بدحواس دیکھ کے وہ بولا، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تانیہ میں آپ کا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میں جانتا ہوں۔ اس بات پر بے ساختہ تانیہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں جانتے آپ کچھ بھی نہیں جانتے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے اذیت سے نکل کے رخسار پہ آئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہر شخص زخم دینے والا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہر زخم کا مداوع بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دینا تو غلط بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزمائیں، ضرور آزمائیں، مجھے بھی پرکھ لیں، یقیناً آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ میں نے کب کہا کہ آپ برے ہیں؟ تانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ منہ سے نہیں کہا، لیکن انداز سے تو یہی احساس دلا رہی ہیں کہ میں بہت برا ہوں، آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں اور ہمیشہ تکلیف اور اذیت ہی دوں گا۔ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی۔ مجھے کسی بھی مرد کی قربت نہیں چاہیے، نہ کسی برے کی نہ اچھے کی۔ مجھے نفرت سی ہو گئی ہے لفظ مرد سے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بھی آپ کو لفظوں میں شاید سمجھا ہی نہیں سکتا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اگر زندگی حال میں خوبصورتی سے گزارنے کا موقع دے رہی ہے تو وائی ناٹ؟ کیا حرج ہے کہ ماضی کو بھلا دیا جائے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ تھامے اپنے ہونٹوں پہ لگا چکا تھا۔